अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं उमरकोट से बिल्कुल जो है साथ ही जो है इस जगह पे, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो है अकबर बादशाह, जो मुग़ल बादशाह कहलाता था, मुग़ल बादशाह था, उसकी जाए पैदाइश है। यहाँ पे अकबर बादशाह पैदा हुए थे। अकबर बादशाह के लिए किस्सा ये है कि जब हुमायूं की लड़ाई हुई थी शहनशाह सूरी से, तो हुमायूं जब यहाँ से जा रहे थे तो ईरान, तो यहाँ पे आकर एक रात ठहरे थे। यहाँ पे जब ठहरे थे तो यहाँ पर आकर अकबर बादशाह यहाँ पे पैदा हुए थे। हमीदा बानो उनकी माँ थी, यहाँ पर आकर उनको जन्म दिया था। ये वो जगह है जहाँ पे अकबर बादशाह यहाँ पैदा हुए थे। बहुत कम लोगों को पता होगा, खास करके नौजवानों को, कि अकबर बादशाह की तारीख तो पढ़ते ही उमरकोट में कौन सी जगह है जहाँ पे अकबर बादशाह पैदा हुए थे। ये वो जगह है जहाँ पे पैदा हुए थे। इस वक्त हम जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन यहाँ जगह जो हम देख रहे हैं, ये जगह जो है जहाँ पे खड़े हुए हैं, इस वक्त जो हालात है वो इतने अच्छे नहीं, क्योंकि जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे कुछ ऐसी छपरियाँ वगैरह बनाई गई हैं, लेकिन इनकी जो कुर्सियाँ हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल है। और जो तारीख़ की जगह है, इसको अगर संभाला जाए तो ये बड़ी अच्छी जगह होगी। लेकिन इस वक्त जो इस तरफ बेंचें जो बनाई गई हैं वो भी खस्ता हाल है। और दूसरी जानब जहाँ पे ये जो सामने एक अकबर जाए वकवा पे जहाँ पे पैदा हुए थे, वहाँ पे एक छोटा सा मुकबरा टाइप बनाया गया। लेकिन जो तारीख़ है वो कुछ अलग है, लेकिन तारीख़ सामने लिखी गई है। तारीख़ के हवाले से एक बोर्ड भी लगाया गया है। इस वक्त जो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये सामने जो है ये तारीख़ लिखी गई है, यहाँ पे तारीख़ है, और यहाँ पे अकबर बादशाह की पूरी जाए पैदाइश है, और यहाँ पे तारीख़ है जो लिखी गई है। और तारीख़ में मैं आपको थोड़ा तारीख़ का बताऊं कि तारीख़ में इन्होंने जो यहाँ पे लिखी गई वो लिखा हुआ है, अकबर आज़म हुमायूं और हमीदा बानो का बेटा, जो अपने वक्त का एक अजीम शहनशाह कहलाया, जो 23 नवंबर 1542 ईस्वी थी। लेकिन तारीख़ में कुछ और भी लिखा है, 1540 थी। इस मकाम पर पैदा हुए जिस मकाम पे इस वक्त हम मौजूद हैं। वक्त था जब हुमायूं अफ़गान गवर्नर बार शेर खान से लड़ाई में है। पसपाई के बाद इस जगह क़याम पजीर हुए। उस वक्त इस गरीब वतन बादशाह के हमरा सिर्फ चंद सवार और उसकी रफ़िका हयात हमीदा बानो हज़ीमत खुद और बेताज बादशाह ने अपने बेटे को पैदाइश की खुशी में मौके पर अपने रफ़ीकों में मश्क व तकसीम किया, और ये अल्फाज कहे जो सच साबित हुए। जिस तरह बोए मश्क अपने इतराफ़ के मोतर, थोड़ा अल्फाज जो है वो क्या है कि वो उस पर थोड़ा जंग लग गया है, जिस वजह से पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी आ रही है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे पैदा हुए थे। इस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ के जो उमरकोट के दानिश्वर अदीब हैं उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, वो इस सवाल से, इस तारीख़ के हवाले से क्या कहते हैं। तारीख़ जो असल है कि हुमायूं का बेटा अकबर, जो आखिरी बादशाह था, वो बहादुर शाह ज़फ़र था, जिसको अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तारी के बाद जो है वो कैद में रखा। लेकिन अकबर की जो मुग़लों की जो बादशाह थी वो बहादुर शाह ज़फ़र तक रही। लेकिन अकबर बादशाह जो हुमायूं के बेटे थे, उनकी तारीख़ यहाँ पे पैदाइश थी। इस सवाल से बात करेंगे, आइए जानते हैं। उमरकोट शहर के कुर्ब जवार में जो सामने ज़रई यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहाँ पर अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब की जो बर्थ की जगह है, जन्म जाए विलादत जो है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। और यही वो मकाम था जहाँ पर इनके वालिद हुमायूं को, हमीदा बानो को, इनको वहाँ पनाह मिली थी। तो यहाँ उस वक्त में जो राजपूत फैमिली हुक्मरान थी, उन्होंने उनको पनाह दी थी, और यहीं अकबर का जन्म हुआ था। और वही अकबर जो यहाँ पर बेसरो सामानी के आलम में उनका ख़ानदान आया और फिर कूच करके आगे गया। वही जो है फिर दिल्ली पर किस तरह हुक्मरान होता है, इसमें वही कुरान पाक में अल्लाह ताला जो ने फरमाया है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, रब ताला ने ये ज़माने के दिन जो हैं वो मुख्तलिफ़ कौमों में, कबीलों में, लोगों में किस तरह तकसीम किए हैं। तो ये वो तारीख़ी मकाम है कि जहाँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुए थे। सुना है कि आखिर में उन्होंने जो है वो अपने उस दीन इलाही से भी रुजू कर लिया था, और ख्वाजा सलीम के तो बचपन में, जवानी में उन्होंने जो है वो पैदल वहाँ पर वो जाते थे। तो मुगलिया सल्तनत के इस अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, जो कामयाब हुक्मरान थे, उनके 9 रत्न जो हैं
ان میں تودرمل کا تعلق اسی عمرکوٹ سے تھا، اور دوسرے جو بھی ان کے نو رتنوں میں سے جسے کہا جائے کہ مشیر جو تھے وہ بھی انہوں نے چن چن کر اس طرح رکھے تھے کہ جو ان کو اچھے مشورے دیتے تھے، اور ان اچھے مشوروں کی وجہ سے انہوں نے 50 سال تک برے صغیر کے ہندوستان دہلی سے جو پورے کابل تک ان کا جو علاقہ مغل جسے کہا جائے امپائر تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن مغلیہ سلطنت کا جو رنگون سے لے کر کابل تک کے جو علاقے تھے وہ ان کے جیسے کہا جائے کہ زیر اثر تھے اور ان کی دست برد میں تھے۔ ابھی یہاں جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش ہے۔ اکبر بادشاہ 1542 میں یہاں پر جنم ہوا تھا۔ اس سے پہلے ہمایوں شیرشاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد مختلف علاقوں میں پھرتا رہا، لیکن اس کے بعد عمرکوٹ میں رانا پرشاد 1540 میں حکومت سنبھالی عمرکوٹ میں، اور یہاں پر جب ہمایوں آیا تو ہمایوں کو اس نے پناہ دی۔ ہمایوں کے گھر میں حمیدہ بیگم تھی۔ حمیدہ بیگم سیوستان سے تعلق رکھتی ہے اور اس سے اس کی شادی ہوئی، وہ بھی اسی دوران ہوئی جب یہ شکست خوردہ تھا اور مختلف علاقوں میں پھر رہا تھا۔ اسی دوران سیوستان میں ان کی حمیدہ بیگم سے شادی ہو گئی۔ یہاں پر آ کے 1542 میں جب یہاں رانا پرشاد کے پاس پناہ لی تو یہاں پر جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش ہے۔ اس وقت اس کے ارد گرد بستی تھی، جو کہ بستی اب ختم ہو گئی ہے، اور اب عمرکوٹ شہر یہاں سے شفٹ ہو کے ٹیلے پہ چلا گیا ہے۔ تو وہاں پر ٹیلے پہ باقی آدم جو ابھی ٹیلے عمرکوٹ ٹیلے پہ ہے۔ تو یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ یادگار تو بن گئی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، لیکن یہ بالکل اوپن ہے۔ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر ہم پہلے جب آ رہے تھے تو بکریاں اس کے اندر گھوم رہی تھی، اور یہ بہت ہی برا لگ رہا تھا کہ اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش پہ اتنی بری حالت میں ہو، صفائی بھی نہ ہو۔ اس کو ضرورت اب اس بات کی ہے کہ یہاں پر ایک چودیواری بنائی جائے تاکہ یہ پروٹیکٹ بھی ہو، اس کو رینوویشن بھی کیا جائے، اور یہاں پر کچھ اس طرح بنائی جائے تاکہ جو بھی باہر سے بہت سارے دوست آتے ہیں، بہت سارے وزیٹرز آتے ہیں اور باہر ملکوں سے بھی آتے ہیں، تو یہ اس جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے جو لیول ہے اس طرح کا ایک مکان ہونا چاہیے۔ اس کو اس طرح سے رینوویٹ کیا جائے کہ یہ لگے کہ کسی بادشاہ کی جائے پیدائش پہ ہم پہنچ گئے۔ سر کیا کہیں گے اکبر بادشاہ کے وجہ سے اکبر بادشاہ کی پیدائش یہاں ہوئی، اور اصل جگہ کون سی؟ دوسرا یہ اکبر بادشاہ نے یہاں پہ کیا کیا ایسی چیزیں کی جو آپ کو زیادہ پتہ ہو اکبر بادشاہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر بادشاہ عمرکوٹ میں پیدا ہوئی، یہ مصدق کا روایت ہے۔ اب اکبر بادشاہ کے پیدا ہونے کی ایگزیکٹ جگہ تو ہم متعین نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہ روایتوں میں یہ آ رہا ہے کہ جو پانی کا تالاب تھا بڑا، جس کو لامبا تالاب کہا گیا، اس کے کنارے پہ اس نے آ کے پڑھنا کیا تھا۔ اس کے آگے جو آدمی جو بھی بندے تھے وہاں آ کے رہے تھے۔ اس کا ایک قسم کا کیمپ تھا وہاں پہ، جس میں اس کے خاندان کے بندے بھی تھے، اور کیونکہ اس علاقے میں اسپیشلی سندھ میں ہمایوں بادشاہ جو آیا ہے اس کے آنے کے بعد یہ کوئی ڈیڑھ دو سال کے بعد کی بات ہے کہ وہ عمرکوٹ پہنچے۔ اس سے پہلے وہ سندھ کے اور علاقوں میں رہے۔ اب ہندوستان کا بادشاہ تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی اکیلا آدمی نہیں تھا، اس کے ساتھ پورا اس کا جو فیملی بھی تھی اور اس کے جو دفاعی لائن کے بندے وہ بھی تھے۔ اب اس کو کسی بھی بستی سے دور رہنا تھا، یہ شیش طے ہے، شرط ہے، کسی ایک 4 کمروں کا مطلب ٹھکانا اس کے لیے کافی نہیں تھا، تو وہ باہر ہی رہا ہے شہر سے، یہ طے ہے۔ اب اس وقت اس تالاب کی کیا پوزیشن تھی،
کتنا بڑا تھا، بعد میں اس کو اور بڑا کیا گیا، تو یہ الگ چیز ہے. یہ تو اب جیسے ہم تاریخ میں آگے چل کے جو لوگ دیکھیں گے تو اب تو ان کو لمبا تالاب نظر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اب بڑا ہی ہو گیا، اس کا فیس چینج ہو گیا اب. تو اس طرح سے وہ پہلے کتنا تھا وہ الگ چیز ہوگی. لیکن یہ تو ہے کہ اس کے تالاب کے کنارے آ کے اس نے پڑلا کیا تھا. اور اسی نسبت سے پھر جو شاہ صاحب تھے ہمارے کھجراڑی کے، انہوں نے یہاں ایک سید ہاشم شاہ، انہوں نے یہاں ایک نشان بنا دیا تھا، ایک چبوترا بنا دیا کہ یہ جگہ ہے اس کے رہنے کا. بھی وہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ علاقہ تھا ایک. وہ 10 بندے تھے نہیں کہ ایک جگہ پہ آ جائیں، کوئی اتنا بڑا ان کا جو فوج اور جو بندے تھے تو اس کو ایسی بات ایریا بھی اتنا لمبا چاہیے. یہ بات ہے کہ یہ وہی طرف تھا، یہ رخ وہی تھا تالاب کا جس جگہ پہ آ کے انہوں نے پڑلا کیا تھا. اب اس جگہ پہ پہلے نشان تھا وہ ختم ہو گیا، اب دوسرا نشان بنا دیا گیا، تو اس کو ایک پکنک پوائنٹ کے طور پہ بھی اس کو ڈیولپ کیا گیا. اس کے بعد اکبر بادشاہ جب دوبارہ جا کے بنا اپنے اس ہندوستان کا بادشاہ بنا ہمایوں کے فوتگی کے بعد، تو اس نے دوبارہ اس علاقے کا پتہ کیا کہ میں کہاں پیدا ہوا. یہاں تک کہ غالباً مرزا جانی بیگ تھا یا کوئی ان میں تھا، جو جب ان کے دربار میں قیدی ہو کے گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو آپ کا. تو اس نے کہا میں اسی جگہ پیدا ہوا ہوں جس جگہ آپ پیدا ہوئے ہو. تو یہ بات سنتے ہی اکبر اس پہ مہربان ہو گیا. اس کی جو قید والا جو اس کا جو تھا مطلب سزا والا طریقہ بالکل چینج ہو گیا. اس نے اس سے دوستانہ رویہ رکھا، اس کو صحبتیں ہی نہیں دی جس کا وہ مستحق تھا، جو باغی تھا بنیادی مغلوں کا، جو سندھ کا بادشاہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر بہت مہربان تھا کہ میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہاں کچھ ہونا چاہیے. پھر اس علاقے کا اس نے سارا جو تھا مطلب محصول معاف کر دیا. اس علاقے میں جو ہمایوں کے ساتھ ساتھی تھے ان کو کہا، اسپیشلی یہ بات ان کی چچی نے غالباً لکھی ہے اس میں، گلبدن نے، کہ آپ جو بھی آپ کے ساتھ اور بندے ہیں وہ ساری اپنی یادداشتیں لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمایوں بادشاہ یہ سفر کیسے کر کے کہاں پہنچا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہی طریقے سے آ رہا ہے، وہ کسی ایک عام مطلب کہ 4-5-6 بندوں کے ساتھ نہیں آ رہا. پھر یہاں مقامی طور پہ کچھ روایتیں ہم نے ایسے بنا لی، یہ الگ چیزیں، لیکن جو اس وقت کے اس کے دور کے جو بندے لکھ رہے ہیں وہ زیادہ مصدق ہیں. اب میوزیم بن گیا جو موجود ہے عمر کوٹ کا جو تاریخی فورٹ ہے، قلعہ ہے اس میں. اب وہ اکبر بادشاہ کے نام تھا. تو میری ہمیشہ یہ خواہش رہے گی، یہ میرا ذاتی ایک تاریخی ایک ٹچ رہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اکبر بادشاہ کے نام سے جو میوزیم ہے وہ اکبر بادشاہ کے نام سے ہی رہے، کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کو دیکھا، اس سے ہم سے پہلے بھی، لیکن ہم نے جب ہم پڑھتے تھے پرائمری کلاس سے لے کر تب بھی ہم نے اس کو اکبر میوزیم کے نام پہ دیکھا. اور اس میں سامان ہی سارا مغلوں کا ہی تھا، مغلوں کے ہتھیار تھے اور مغلوں کے فوٹو تھے اور مغلوں کی کتابیں. یہ 3 چیزیں تھیں، اور کوئی چیز اس کے اضافی جس کو ہم اور میوزیم بولیں تو وہ اکبر کا میوزیم تھا جس میں زرہ، تلوار، بعد کی چیزیں تھیں. اب اس کے بعد ہم آئے گئے جو ابھی میوزیم دوبارہ ایکسپینڈ کیا، اس کو بنایا، اس کو بڑا کیا، اس میں اور چیزیں ڈالی گئیں. لیکن میں ایز اے ہسٹورین یہ چاہوں گا کہ اس کا نام برقرار رہے. نام اس کا اکبر بادشاہ کے نام سے منصور ہے. اس کو جتنا بڑھاتے جائیں، اس میں جتنے بھی سیکشنز کرتے جائیں، جتنی بھی اس کی گیلریز بناتی جائیں وہ اچھا ہوگا. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے تولید کی خبر جو تھی وہ سمارو کے تالاب پہ جا کے وہاں وہ اس کا وہ ٹھہرا ہوا تھا ہمایوں بادشاہ، اس کو وہاں جا کے وہ بتایا کہ بھائی یہاں اکبر بادشاہ پیدا ہوئے، اس کو مبارکباد دی. تو پھر اکبر بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے والد کو وہاں جا کے میرے پیدا ہونے کی مبارک ملی ہے، تو اس نے اس تالاب کا جو سمارو کا تالاب کہلاتا تھا، اس زمانے میں نام اس کا پتہ نہیں کچھ بھی ہو، لیکن اس کا نام پھر سمارو جو آیا وہ اس روایت سے آیا کہ اکبر بادشاہ نے وہاں شکار منع کر دیا. کیونکہ اس تالاب پہ جو بھی جانور آئے گا، چاہے ہرن ہو، چاہے پنچھی ہو، پرندہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو مارنا نہیں، اس کو شکار نہیں کرنا. یہ سرکاری طور پہ ایک پابندی آ گئی. تو سندھی میں جسے ہم بولتے ہیں سام، پناہ، تو وہ پناہ والا بن گیا. پھر اس میں پرندوں کا اور ان کا شکار بالکل ان کے لیے ایک پناہ کا بن گیا. اب پناہ اور سام، پھر اسی سے یہ سامارو، اس کی ہم اگر اشتقاق کریں گے گرامر میں تو وہ بنے گا یہ سام والا. تو یہ دوسری نسبت تھی کہ جو سامارو سے ہمیں اکبر بادشاہ کی ملتی ہے. اب یہ جو اکبر بادشاہ کی یادداشتیں رہیں تو یہ بہتر ہے کہ سامارو کی نسبت تو ایسی روایت ہے، اس کے پیدا ہونے کی جگہ بھی وہ بھی بنی ہوئی ہے، لیکن میوزیم میں بھی اگر ہم اکبر بادشاہ کو رکھیں، اس کے سامان کے ساتھ اس کا نام رکھیں تو ہمیں یاد آئے.
नाज़रीन, अदीब दानिशवरों की बात सुनी, उनका ये कहना था ये जो जगह है अकबर बादशाह की, अकबर बादशाह जो है वो बहुत बड़े बादशाह थे हिंदुस्तान में और पूरे बरसगीर के। हिंदुस्तान में उनके जो है वो आगरा महल तो बना हुआ है, लेकिन इस जगह को बनाना हुकूमत का काम है कि इस जगह को भी जो तारीख़ी मकाम है इसको भी संभाला जाए और इसको भी जो है एक ऐसा खूबसूरत जगह बनाई जाए ताकि लोग यहाँ पे आए और देखें और इस तारीख़ को भी याद रखें कि अकबर बादशाह जो बड़े बादशाह थे, वो जो उनका दौर भी मशहूर था, वो कहाँ पैदा हुए, उस हवाले से भी तारीख़ लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जगह अच्छी बनेगी तो लोग भी आएंगे और देखेंगे और लोग भी यहाँ पे जो है ज़्यादा विज़िट करेंगे, दूर दूर से आएंगे और उमरकोट की अकबर की बादशाह जब सुनेंगे कि ये अच्छा बना हुआ है तो लोग बहुत दूर से आएंगे और इस जगह को भी मशहूर करेंगे।